الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد۔ حضرات سامعین، آپ نے عقائد سے متعلق بہت ہی ضروری باتیں سابقہ 4 مختلف عناوین کے تحت سماعت فرمائیں، جس میں قرب قیامت کی اہم ترین اور چھوٹی بڑی علامتوں کے بارے میں ضروری نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، جس میں آمد مہدی علیہ رضوان، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، خروج دجال، خروج یاجوج و ماجوج اور ظہور مہدی علیہ رضوان سے وقوع قیامت تک مرحلے وار پیش آنے والے واقعات شامل ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان موجودہ دور کے فتنوں سے ایمان و عمل کی حفاظت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ حضرات سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام و قدسی صفات شخصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت یافتہ ہو کر بعد کی امت تک دین کے ہر شعبے سے متعلق باتوں کی پہنچانے میں مخلص اور امین ہیں۔ جس جماعت کی تربیت منشاء الہی کے مطابق نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال صحبت میں پروان چڑھی ہے، یقیناً جماعت صحابہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا مضبوط اور انمول عطیہ ہیں، جن کے مقام و مرتبے کا تعین قرآن و سنت سے ہی کیا جا سکتا ہے، نہ کہ تاریخی کتب سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ پھر اگر وہ ایمان لائیں ایسا جیسا تم ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پالیں گے۔ اسی طرح جمہور فقہاء و محدثین اور اہل سنت والجماعت کا موقف الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عادل ہیں، سبھی صحابہ کے عدل کی گواہی دے رہا ہے۔ صحابہ معصوم عن الخطا تو نہیں، لیکن محفوظ من اللہ عن الخطا ہیں۔ یہ جمہور اہل سنت والجماعت بالخصوص علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی امت کے سبھی پاکیزہ نفوس سے افضل ہے۔ امت کا بڑا سے بڑا ولی بھی کسی ادنا صحابہ رسول کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جمہور امت کا اتفاق ہے۔ صحابہ جماعت صحابہ کی تنقید سے جس طرح روافض و خوارج زیغ و ضلال اور گمراہی کے شکار ہوئے، اسی طرح موجودہ دور میں یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے گمراہ ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ عظمت و محبت صحابہ کا اعتراف ہمارے ایمان کے اولین کسوٹی ہے۔ صحابہ کے مابین باہم مشاجرات کسی حق و باطل کے درمیان امتیاز کا نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے ثواب و خطا کے درمیان اجتہاد کا تھا، جس میں زبان رسالت سے جانبین کے لیے ثواب کا وعدہ بھی ہے۔ امت کا ایک طبقہ اپنے آپ کو فرقہ قرآنیہ یا اہل قرآن کہلواتا ہے، اس کا بانی غلام احمد پرویز بٹالوی ہے، جسے ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حدیث رسول حجت نہیں ہے، اور حجیت حدیث کے انکار سے ہی اس نے نماز پنجگانہ کی جگہ 2 گانا، حج کو عبادت کی جگہ بین الاقوامی کانفرنس کا نام دے دیا، جبکہ فرمان خدا اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اور ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ وغیرہ کی موجودگی میں حجیت حدیث کا انکار قرآن کے انکار کو مستلزم ہے۔ فرقہ قرآنیہ نے اپنے منفی نظریات کو مثبت عناوین، مثلا قرآن ایک جامع کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت نہیں، قرآن ایک ابدی قانون ہے جو ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ کے ذریعے قرآن سے قربت کا ڈھونگ اور احادیث سے بالکل یہ اعتماد ہٹانے کی سازش ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت بالخصوص علماء دیوبند کا جناب سر سید احمد خان کے نظریات سے اختلاف اسی کا نتیجہ ہے۔
امت میں آج بھی بالخصوص جدید تعلیم یافتہ اور مستشرقین سے متاثر لوگوں کا رجحان سر سید احمد خان صاحب کی طرف زیادہ ہے، جسے لوگ لبرل شریعت کا نام دے کر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ امت میں بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن و حدیث اور قرون ثلاثہ پر اعتماد تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جو سلاسل ہیں جن کے ذریعے شریعت ہم تک پہنچی ہے ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ نتیجتاً بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کی منمانی تشریح کر کے اہل سنت والجماعت کے خلاف اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ مغل تاجدار جلال الدین اکبر نے اپنے سلطنت کے نشے میں عقلیت کو نقلیت پر ترجیح دی اور ایک نیا دین ایجاد کیا جس کی مخالفت کا کام وقت کے امام حضرت سید احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخوبی انجام دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دین اسلام قیامت تک اہل حق علماء سے خالی نہیں رہ سکتا۔ عدم موجودگی کی صورت میں قیامت ہی کا انتظار رہ جاتا ہے۔ اسی طرح موجودہ دور کا فتنہ غامدیت بھی سابقہ فتنوں سے کم آنکا نہیں جا سکتا، جو عقل کے گھوڑے دوڑا کر خلف کو سلف صالحین سے مکمل طور پر کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرات، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا ہی امت مسلمہ کا اصل عقیدہ ہے، جس کے ذیل میں مختلف تفصیلات ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان علی و اصحابی کہ وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں کے مطابق اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ ہے، اور بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے جنہوں نے اپنے عقائد اور اصول حیات اور عبادات و اخلاق میں اس راہ کو پسند کیا جس پر رسول مقبول علیہ السلام عمر بھر چلتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عقیدے کی درستگی پر انتہائی زور دیا ہے، جو ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ حضرات سامعین، موجودہ دور میں امت مسلمہ گناہوں، مختلف فی اور متنازع مسائل کا شکار ہے۔ اس میں جہاں فرقہ واریت ایک وجہ خاص ہے، وہیں عقائد اہل سنت والجماعت سے ناواقفیت فکر کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفر بے دینی سے زیادہ مسلمانوں کے آپسی مسائل اتفاق و اتحاد کے قائم ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ نتیجتاً کفر الحاد، ارتدادی فتنے اور خارجی شرانگیزیاں آئے دن نت نئے فرقوں کو جنم دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کوئی تقدیس الوہیت کے نام پر تو کوئی عظمت صحابہ کے بینر تلے، کوئی برائے نام محبت رسول تو کوئی شرک و بدعت سے اجتناب کی شکل میں اپنا ایک مخصوص دائرہ بنایا ہوا ہے، کوئی اپنے محور سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسکوا بکتاب اللہ و سنتی کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور مانا علیہ و اصحابی کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں کے ذریعے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر ایک مسئلے کے مثبت حل کے لیے لائق کشش اور فطرت کے مطابق اٹوٹ اصول بتائے ہیں، اور ارشاد نبوی اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کر لو گے ہدایت پالو گے۔ اس ارشاد نبوی میں اسلام میں لچیلا پن، وسعت ظرفی اور فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود باہم ارتباط اور ایک دوسرے کے لیے عظمت و محبت رکھنے کی جانب واضح اشارے موجود ہیں۔ ارشاد خداوندی آمینو کما آمن الناس صحابہ کے معیار حق ہونے کی صدا دے رہا ہے۔ ساتھ ہی فرمان رسول خیر قرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو اس سے قریب ہے، پھر وہ زمانہ جو اس کے قریب ہے۔
اس سے حضرات صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں کا بہترین زمانہ ہونا اور ان ادوار میں اشاعت دین، اقامت دین اور حفاظت دین کے لیے مختلف پہلوؤں سے کام کرنا اور باہم مختلف آرا ہونے کے باوجود بہتر زمانے کا لقب پانا، یہ اسلام کے حسین امتزاج کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہ یہ سب ایک ہی چمن کے مختلف رنگوں کے پھول ہیں، ان میں سے کسی بھی پھول کو چمن سے ہٹا دینا چمن کی رعنائیوں اور اس کی خوبصورتی پر ضرب لگانا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے بیشتر مسائل کے اصولی حل حضرات محدثین و فقہا، بالخصوص حضرات ائمہ اربعہ کے ذریعے امت مسلمہ کو بہم پہنچائے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرات سامعین، یہ سچ ہے کہ امت مسلمہ یقیناً لا علمی کی بنا پر اسلام دشمن مختلف فتنوں، بالخصوص مہدی و مسیح ہونے کے جھوٹے دعوے دار شکیل خان بن حنیف خان کے فتنے کا شکار ہو رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے متفقہ اور اجماعی عقائد پر تذکرے نہیں ہونے کی وجہ سے عوام الناس کہیں نہ کہیں باطل طاقتوں کے جال میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ بدنام زمانہ فتنہ پرویزی نے بھی اپنا دامن وسیع کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج امت مسلمہ علماء کرام کی جانب سے سختی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ وہ آج بھی اپنے دینی امور میں علماء ہی کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ پیدائش سے وفات تک کے سارے مسائل میں وہ علماء ہی کو امام مانتی ہے۔ باطل طاقتوں نے علماء اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود عمومی طور پر عوام الناس کا اعتماد علماء کے ساتھ برقرار ہے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ختم نبوت کے طفیل عوام الناس کے تئیں علماء کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح عقیدوں سے امت مسلمہ کو باخبر کرنے کے لیے کسی بھی نماز کے بعد مسجد میں مشورہ کریں، آس پڑوس میں پیدا فتنوں کی کارگزاری لے کر اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات اٹھائیں۔ بالخصوص جھوٹے مدعیان مہدویت و مسیحیت کے تعاقب میں علماء کی جماعت تیار کریں، مساجد میں مختلف علماء کے بیانات کرائیں جس میں ظہور مہدی، نزول عیسیٰ ابن مریم اور خروج دجال پر تفصیلی گفتگو ہوں۔ فتنوں کے شکار لوگوں سے انفرادی ملاقاتیں کی جائیں۔ اگر ہم اس طرح کام کریں گے تو انشاءاللہ باطل نظریات و عقائد سے مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے گی۔ حضرات، یہ کسی سے مخفی نہیں کہ بھوپال شہر اپنی وسعت و پھیلاؤ کی طرف جس تیزی سے گامزن ہیں، اسی رفتار سے مختلف گمراہ جماعتیں اور فرقے و مذاہب اپنی اپنی سطح سے کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ عوام الناس ایمان و عقائد کی بنیادی اور اصولی باتوں سے بھی کما حق و واقف نہیں ہے۔ دوسری طرف دینی خدمات اور دینی مزاج کی بنیاد پر سرزمین بھوپال کو گمراہ فرقوں نے خاص نشانہ بنایا ہے۔ علماء کرام، خطبہ اعظام، ائمہ کرام، حضرات مفسرین اور داعیان دعوت و تبلیغ کا عقائد کی بنیادی اور اصولی باتوں سے صرف نظر اور اس قول کو نقل کرنا کہ باطل کا جتنا تذکرہ کرو گے وہ اتنا ہی بڑھے گا، اس قول کی غلط تشریح ہے، اور غلط تشریح کے نتیجے پر عقائد کے بیان سے کف لسان باطل طاقتوں اور باطل فرقوں کے لیے غیر محسوس طریقے سے میدان ہموار کرنے میں غیر معمولی کردار ادا کرنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے فاضل و لائق اور باصلاحیت علماء کی جماعت تیار کی جائے جنہیں عقائد اہل سنت والجماعت سے پوری آگاہی ہو، جو سلف صالحین بالخصوص اہل سنت والجماعت کے سچے ترجمان اکابرین علماء دیوبند کی تحریرات و تشریحات کی روشنی میں فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے موقف کو عامت الناس کے سامنے مثبت انداز میں پیش کر سکے، جس کا مقصد مسلمانوں کے باہم فرقوں کے درمیان دوری پیدا کرنا نہیں، بلکہ اصل اور صحیح موقف کو سامنے رکھ کر انہیں گمراہی سے بچانا، عوام الناس میں صحیح عقیدے کی ترویج اور انہیں گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھنا ہو۔ ہر کسی گمراہ فرقے کی جانب سے
علمی سوالات کے ذریعے عوام الناس کو بھٹکانے کی کوشش کی جائے تو اہل سنت والجماعت کے ترجمان علماء کی جانب سے بر وقت ان کے جوابات مثبت انداز میں قرآن و حدیث، قرآن و سنت، سلف صالحین اور علماء ربانیین بالخصوص علماء دیوبند کی تحریرات و توضیحات کی روشنی میں دیے جا سکے۔ بقول مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری، نائب ناظم کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند، دور حاضر کی زبان میں علم کلام کے دلائل سے مسلمانوں کو مزین کر دیا جائے۔ یہ حضرت کا الفاظ ہیں، دور حاضر کی زبان میں علم کلام کے دلائل سے مسلمانوں کو مزین کر دیا جائے۔ اگر اس باب میں بچپن کی تعلیم مضبوط ہو جائے تو عمر کے ہر مرحلے میں ان دلائل سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور قدیم علم کلام کو اپنی من پسند جدید زبان میں پا کر ہر دہریہ اور ملحد کا توڑ وہ خود دریافت کر لیں گے، بلکہ اسلامی عقائد کے روشن ماضی سے خود کو مربوط رکھنے کی ذمہ داری کو بھی وہ محسوس کریں گے۔ مولانا کی تحریر سے صاف اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی صحیح عقیدوں کی تعلیم دینا ضروری سمجھیں تاکہ وہ کسی باطل طاقت کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ عقائد اہل سنت والجماعت یعنی اسلامی عقائد کے تحفظ کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیں اور ہم سے کما حقہ اللہ تعالیٰ کام لے لے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فرقہ باطلہ اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص شکیل خان بن حنیف خان جو مدعی مہدویت مسیحیت ہیں، ان کے پیروکاروں کو مثبت انداز میں سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شکیلی فتنے کی خطرناکی دیگر فتنوں کے مقابلے میں قدر مختلف ہے۔ اس فتنے سے باوجود ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دوسرے فتنوں کے مقابلے میں زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شکیل خان بن حنیف خان اور اس کے پیروکاروں کی نظر سابقہ تمام فرقہ باطلہ کے دلائل پر رہتی ہے جن سے اہل سنت والجماعت کو مختلف دور میں پریشان کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لہذا شکیلی فتنے کی حقیقت و ماہیت کو جانے بغیر کسی شکیلی سے بات کرنا بسا اوقات نقصان سے خالی نہیں۔ اس فتنے کی ضروری معلومات رکھے بغیر گفتگو کرنا بسا اوقات اہل حق پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ظہور مہدی، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور خروج دجال سے متعلق اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقائد کی اہمیت و حقیقت کا صحیح علم رکھیں، ساتھ ہی کتب حدیث بالخصوص صحاح ستہ اور ان سے ماقبل کی احادیث کی کتابوں کا علم ہو جن میں مذکورہ عقائد کے بارے میں ابواب موجود ہوں، جیسے جامع معمر بن راشد، کتاب الفتن ابن حماد کی مسند احمد وغیرہ۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مذکورہ عقائد سے متعلق علماء اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کی اردو اور عربی زبان میں لکھی گئی کتابوں اور خصوصاً رد قادیانیت پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ ہو، چونکہ فتنہ شکیلیت فتنہ قادیانیت کا ہی چربہ ہے جس نے دجل و تلبیس میں قادیانیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جن روایتوں میں ظاہری طور پر تعارض ہے ان پر اہل حق اور جمہور علماء اہل سنت والجماعت کی رائے پر عمل کرتے ہوئے روایتوں میں تطبیق دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔ شکیلی پیروکاروں نے جس انداز سے سوالات داغنے کا ہنر حاصل کیا ہے، اس بارے میں مکمل طور پر چوکنا رہنا اور اس کا مثبت جواب اکابرین کی تحریروں کی روشنی میں دینا، الزامی اور تحقیقی دونوں طرح کے جوابات دینے کا ہنر اور ساتھ ہی کام کرنے والے ساتھیوں کو اہل اللہ اور علماء کرام سے مستقل رابطے میں رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حالات کی سنگینی ہنگامی شکل میں کام کر کے عوام الناس کو ان فتنوں سے
بچانے کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے۔ امت مسلمہ کو عقائد صحیحہ سے باخبر کرنا اور رکھنا علماء کرام کی اس وقت کی اولین ذمہ داری ہے۔ امید ہے کہ علماء کرام اور دینی جماعت کے ذمہ دار حضرات باطل فتنوں کے روک تھام کے لیے مؤثر اقدام کریں گے۔ اور ساتھ ہی تمام علماء کرام اور بزرگ اعظام کے سائے کو اللہ تعالی ہمارے سروں پر قائم رکھے، تاکہ باطل فتنوں کو کچلنے کے لیے ہمیں طاقت مل سکے، اور جو بھائی ہمارے دلائل کی نافراہمی کی بنا پر بھٹک گئے اور ان کو ابھی دلائل مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔